یہ تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں رمضان کو ڈسکس کروں، اس لیے میں نے اسے ریبٹل کرنے کی ضرورت نہیں، میں آلریڈی اپنا ویو دے چکا ہوں. اگر اس نے مزید کوئی دو چار باتیں اور کی تو انشاءاللہ میں ساری اکٹھی کر کے 6 بالوں میں 6 چھکے ایک ہی کور میں لگاؤں گا. السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلافات ہیں. دونوں شخصیت بہت نامور ہیں. دوستوں ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے عدالتی خلا کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ عورتوں کو بہت زیادہ فریڈم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حق مردوں کو دیا ہے انجینئر صاحب وہ حق عورتوں کو دے رہے ہیں. یعنی انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں جب چاہیں وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہیں، مرد سے علیحدہ ہو سکتی ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وجہ سے بہت سے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ مجھے ایک کال آئی ایک شخص کی جس کا یہ کہنا تھا جو میری وائف ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیانات سنتی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیان سننے کی وجہ سے میری وائف نے میرے سے خلا لے لیا ہے عدالت کے ذریعے سے، جبکہ اس عورت کے 5 بچے تھے. اس کے باوجود اس نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کر عدالت کے ذریعے سے خلا لے لیا. اس کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انجینئر صاحب کوئی عالم دین نہیں جن سے مسائل پوچھے جائیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی وجہ سے بہت سے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. تو دوستوں جو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ ویڈیو بنائی تھی عدالتی خلا کے حوالے سے، تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے رپلائی میں کوئی بھی بیان ریکارڈ نہیں کروایا، یعنی کوئی بھی جواب ان کو نہیں دیا. تو فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت سخت لہجے میں مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دیا. یہ ویڈیو دیکھیں آپ ان کی. وہ کراچی کے مفتی صاحب ویڈیو انہوں نے ہٹا دی، معذرت کر لی اور اس مسئلے کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے میرے خلاف بنا دیا. پیچھے چلا کے گیا ہے. میں نے کو کہا تھا بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے نا میری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ جو ساری حرکت کی ہے اس نے وہ لونا لگا سے کلپ بنایا اور بےزتی کروائی ہے کلپ بنا کے، وہ اس لیے کہ ٹی ایل پی والوں کو اس نے میسج دیا ہے کہ دیکھو میں تو انجینئر کا دشمن ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں. ہونا تو چاہیے تھا کہ جن کے ڈر سے تم نے کلپ اٹھایا اس پہ وہ 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں، جن کو تم 2 دن پہلے کہہ رہے تھے یہ پاگل ہیں، ان کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی اور یہ مذہبی جنونی ہے، ان کے ساتھ خیر سگالی کی اور میرے خلاف بول کے ڈبل میسج دیا. میں نے تو نہیں اس کو موضوع بنایا، مجھے ضرورت ہی نہیں کیونکہ میں آلریڈی جو عمران خان صاحب کا جو عدت کیس تھا اس میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس کے جواب میں اس نے ریکارڈ کرائی ہے. آپ خود دیکھ لیں دونوں ویڈیوز کو کمپیئر کر کے اس نے خود سے چیزیں غلط میری طرف بنا کے منسوخ کی ہیں اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. لہٰذا ہمارے لیے تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں رمضان کو ڈسکس کروں، اس لیے میں نے اسے ریبٹل کرنے کی ضرورت نہیں، میں آلریڈی اپنا ویو دے چکا ہوں. اگر اس نے مزید کوئی دو چار باتیں اور کی تو انشاءاللہ میں ساری اکٹھی کر کے 6 بالوں میں 6 چھکے ایک ہی کور میں لگاؤں گا. اگر ضرورت پڑی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ اس کی ویو شپ کم ہوئی نہیں تھی تو اس نے آپ یہ کیا. دیکھیں اس ویڈیو سے پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں، اس کی 5000 6000 7000. جی تو میرے دوستوں آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے طارق مسعود صاحب نے ابھی کوئی کسی قسم کی بات کی تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. دوستوں اچرا بازار میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان دیا. طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹی ایل پی والے جو لوگ ہیں ان کے ذہن ہی ایسے بنے ہوئے ہیں اور جب چاہیں کسی بندے کے اوپر بھی گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کے رپلائی میں ٹی ایل پی والے کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ہم گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، یعنی ان کو دھمکیاں دی جس وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب ڈر گئے کہ ٹی ایل پی والے جو لوگ ہیں واقعی وہ جذباتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی حملہ کروائیں یا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کریں. تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ڈر کر وہ بیان جو ہے وہ اپنے چینل سے ہی ڈیلیٹ کر دیا. اس حوالے سے انجینئر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مفتی صاحب میں دم ہی نہیں کہ وہ حق کی بات کر سکیں. دوستوں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی بھی بندہ حق کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی علماء ہی کیوں نہ ہو. تو اس بیان کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی عدالتی خلا کے حوالے سے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ عورتوں کو بہت زیادہ فریڈم دے رہے ہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹی ایل پی والوں کی نظر میں میرا یہ امیج بن جائے کہ میں انجینئر صاحب کے بہت خلاف ہوں. مثال کے طور پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو بات کرتے ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں یا میں ان کے حق میں کوئی بات نہیں کرتا. تو اس وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب نے عدالتی خلا کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ عورتوں کو بہت زیادہ فریڈم دے رہے ہیں. اس طرح میرے دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی جو بات کی تھی اس بیان دیا تھا ٹی ایل پی والوں کے خلاف، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیان دے دیا عدالتی خلا کے حوالے سے. ٹی ایل پی والوں کے سامنے میری بات ہائی لائٹ نہ ہو تو لوگوں کے ذہن میں ایک نیا سوال اٹھ جائے، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب تو انجینئر صاحب کے خلاف ہیں. اس طرح کے دوستوں معاملات جو ہیں وہ یہ چل رہے ہیں. تو انجینئر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب ضرور دوں گا. تو آپ نے ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہوگا. تو میرے دوستوں اس طرح ہی ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے حق کی
تو یا تو وہ قائم نہیں رہتا اس پر، یا پھر وہ کسی وجہ سے وہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب نے کی ہے۔ یہ محمد علی مرزا صاحب بھی حق کی بات کر سکتے ہیں، ان مولویوں یا ان فرقہ پرست علماء کا یہ کام نہیں کہ وہ حق کی بات کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔